خواتین و حضرات کو سویڈش کیپٹل اسٹاکہولم سے عارف کسانہ کی جانب سے سلام پہنچے۔ سویڈن میں ستمبر 2026 میں جو انتخابات ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا کہ سویڈن کی تمام سیاسی جماعتوں کا تعارف جو ہے وہ آپ کو بتایا جائے، ان کے نظریات، ان کا منشور، تاکہ آپ کو ووٹ دینے میں اور انتخاب کرنے میں آسانی رہے۔ اس سے پہلے آپ دو جماعتوں کے بارے میں جان چکے ہیں، لبرل پارٹی اور گرین پارٹی، اور آج کی جو جماعت ہے اس کا نام سنتے ہی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ مسیحوں کی جو ہے وہ ایک نمائندہ جماعت ہے یا ایک دعوت پرست پارٹی ہے۔ میری مراد کرسچن ڈیموکریٹ پارٹی ہے جس کا ایبریویشن KD ہے، کرس ڈیموکراترنا اس کو سویڈش میں کہتے ہیں۔ تو آج کے ولاگ میں ہم اس جماعت کی تاریخ، ان کے نظریات، یہ کب قائم ہوئی اور انہوں نے اب تک کیا کیا ہے، اور 2026 کے انتخابات کے لیے ان کا منشور کیا ہے، ان کے وعدے کیا ہیں، اگر اقتدار میں ہے تو یہ کیا کریں گے، تو ان سب کی تفصیل جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ جو کرسچن ڈیموکریٹس پارٹی ہے یہ سویڈن کی رائٹ سینٹر پارٹی ہے، اور اس کا پورا نام کرس ڈیموکراترنا ہے، اور اس کو مختصر جو ہے وہ KD بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اس وقت اس کی جو سربراہ ہیں وہ ایبا بش ہے، وہ سویڈن کی اس وقت ڈپٹی پرائم منسٹر یعنی نائب وزیر اعظم ہے، اور اس کے ساتھ ہی ان کے پاس کاروبار اور صنعت کی جو وزارت ہے ان کا چارج بھی ہے۔ 2022 کے انتخابات میں اس جماعت نے 5.3% ووٹ حاصل کیے۔ یہ جو میں ووٹ بتاتا ہوں یہ پارلیمنٹ کا ووٹ ہے، جو ریجنز یا میونسپیلٹیز ہیں ان کی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ شامل نہیں ہوتے، کیونکہ وہ ہر کمیون کے ریجن کے ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں۔ تو پارلیمنٹ میں ان کی جو ہے وہ 19 نشستیں، 19 ان کے ممبرز ہیں۔ اس وقت ان کی جو مقبولیت ہے وہ 2022 کے مقابلے میں بڑھ گئی ہے، وہ جو 6.1% ہو گئی ہے، یعنی اگر آج الیکشن ہو تو ان کو جو ہے وہ پہلے کی نسبت تھوڑے زیادہ ووٹ ملیں گے۔ اس وقت یہ جماعت جو ہے وہ حکومت کا حصہ ہے، جو تھیدو ایگریمنٹ ہوا تھا اس میں یہ جماعت شامل ہوئی اور حکومت کا حصہ بنی، اور اس وقت جو حکومت ہے اس میں نائب وزیر اعظم کا عہدہ بھی ان کے پاس ہے، صنعت اور کاروبار کی وزارت بھی ان کے پاس ہے، سوشل ویلفیئر سماجی امور کی وزارت، صحت کی، دیہی ترقی کی، انفراسٹرکچر کی اور پبلک ایڈمنسٹریشن کی۔ تو یہ وزارتیں جو ہیں اس وقت کرسچن ڈیموکریٹ پارٹی کے پاس ہے۔ اس پارٹی کا قیام جو ہے وہ 1964 میں عمل میں آیا، اور وہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ تھا۔ وہ یہ تھا کہ اس وقت کی سویڈن کی جو حکومت تھی اس نے اسکولوں میں مذہبی تعلیم ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کے خلاف سویڈن کے 21 لاکھ لوگوں نے دستخط کیے۔ انہوں نے کہا جی کہ مذہبی تعلیم اسکولوں میں بند نہیں ہونی چاہیے، اور پھر اس تحریک کو لیڈ کیا۔ اور اس وقت ایک جو ہے وہ پادری تھے، انہوں نے جناب ایک نئی سیاسی جماعت بنانے کا جو ہے اعلان کیا، اور اس جماعت کو انہوں نے سویڈن کا جو سرکاری چرچ تھا اس سے الگ رکھ کے فری چرچز یعنی آزاد جو مسیحی کہہ لو گروپ، ان کی مدد سے اس جماعت کو بنایا۔ ان کے جو نظریات ہیں جب یہ جماعت بنی، بیسک آئیڈیالوجی وہ تھی مسیحی اخلاقیات، یعنی جو کرسچینٹی کی ایتھیکل جو تعلیمات ہیں ان کو لے کے یہ سیاست میں آئے۔ اور اس وقت انہوں نے جو پوزیشنز اختیار کی، ایک یہ تھا کہ ابارشن کے یہ خلاف تھے، اسقاط حمل کے، روایتی خاندانی نظام کی یہ سپورٹ کرتے ہیں، اور یہ ان کا تھا کہ شادی صرف مرد اور عورت کے درمیان ہو سکتی ہے، اور جو مسیحی ویلیوز ہیں، اقدار ہیں، ان کو یہ فروغ دینا چاہ رہے تھے۔ اور اس وقت یہ جماعت جو ہے ریفیوجیز کو ویلکم کہتی تھی، ان کے بہت فیور میں تھی، اور غیر ملکی امداد کی بھرپور حق میں تھی کہ سویڈن کو مدد کرنی چاہیے دنیا کے جو ہے ممالک کی، اور یہ ویلفیئر اسٹیٹ کے بھی بہت حامی تھے۔ یہ یعنی جب یہ جماعت بنی، اس کے بعد ظاہر جماعت میں تبدیلیاں آئیں، اور آج کی جو کرسچن ڈیموکریٹ پارٹی ہے اس میں اور اس میں بہت فرق ہے۔ 62 سال کے بعد ان کے نظریات میں بہت فرق پڑ چکا ہے، اور اب یہ جو ہے وہ مذہبی جماعت کم ہو گئی ہے، زیادہ قدامت پرست یا دائیں بازو کی رائٹ ونگ کی جماعت ہو چکی ہے۔ اور خصوصی یہ تبدیلی آئی جب 2015 میں ایبا بش جو ہیں وہ اس پارٹی کی سربراہ بنی۔ ایبا بش کے دور میں جو تبدیلیاں آئیں، انہوں نے اپنی آئیڈیالوجی بھی کافی چینج کی، جرائم کے خلاف سخت پالیسیز انہوں نے اختیار کی، امیگریشن کو محدود کرنے کی انہوں نے حمایت کی۔ انہوں نے بھی امیگریشن کے جتنے بل اب یہ 3 سال میں حکومت نے یہ مکمل ان کی سپورٹ کرتی رہی ہیں۔
خواہ وہ نیشنلٹی کا ایشو ہے، خواہ وہ کزن میریجز پہ پابندی ہے، خواہ وہ ورک پرمٹ، جو بھی ہو، یہ حکومت کے بالکل ساتھ رہی ہیں. اور غیر ملکی امداد کو بھی یہ کہتے ہیں جی کم کیا جائے، جو سویڈن پہلے بڑا جنرسلی ہیلپ کرتا دوسرے ملکوں کی. اور جوہری جو پلانٹ ہیں ان کی پاور پلانٹ، اس کو بھی انہوں نے ایک سیاسی مسئلہ بنایا. پھر یہ انہوں نے سویڈش ڈیموکریٹ ایس ڈی کے ساتھ تعاون کے دروازے کھولے، حالانکہ شروع میں ایس ڈی کے ساتھ جو کے ڈی ہے وہ کہتے تھے ہم نے اتحاد نہیں کرنا، لیکن یہ ان کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے. اور انہوں نے 2019 میں پہلے ایبا بش نے جمی اوکیسن کے ساتھ ملاقات کی، اور اس کے بعد یہ اکٹھے ہو گئے اور پھر تیدو بھی ایگریمنٹ میں چلے گئے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایک مذہبی جماعت ہے؟ اور اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں بھی اور نہیں بھی، دونوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بنی جماعت ایک مذہبی نظریات کی وجہ سے تھی، جو مذہبی عقائد تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے باقی چیزیں بھی ان میں آ گئیں، جیسے خاندان ہے، قانون کی حکمرانی ہے، سویڈش ویلیوز ہیں، قومی شناخت ہے سویڈن کی، اکانومی، معیشت ہے، ہیلتھ، توانائی وغیرہ. اور اب پارٹی پہلے نظریات سے بدل گئی. اب جو ہے وہ ابارشن کے یہ خلاف نہیں رہے. پہلے یہ ابارشن پہ پابندی کا مطالبہ کرتے تھے، پہلے یہ ہم جنس پرست جو ہے ہومو سیکسولیٹی کے سخت خلاف تھے، اب اس کا بھی بالکل انہوں نے ختم کر دیا اپنے منشور سے. البتہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا معاشرہ ہونا چاہیے جس میں عورت کو اسقاط حمل ابارشن سے جو ہے وہ روکی جا سکے، یعنی وہ مجبور اس کو نہ کیا جائے. اب سوال یہ ہے کہ کیا اب بھی مذہبی ووٹر ان کی حمایت کرتے ہیں؟ تو اس حوالے سے لینیا یونیورسٹی میں ریسرچ ہوئی ہے. انہوں نے کہا جی کہ 2010 میں پارٹی کے 58%، 58% ووٹر ہفتے میں کئی دن جو ہے وہ دعا کرتے ہیں، یعنی مذہبی لوگ ہیں. لیکن 10 سال کے بعد یہ تعداد کم ہو کے صرف 26% رہ گئی ہے. یعنی اس پارٹی کے 1/4 کہہ لیں مذہبی لوگ ہیں، لیکن باقی لوگ بھی ان کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں. اور زیادہ جو سپورٹ کرتے ہیں وہ زیادہ جو مذہبی ووٹر ہیں وہ تو اس وجہ سے سپورٹ کرتے ہیں کہ غیر ملکی امداد ہونی چاہیے، مہاجرین کو، ریفیوجیز کو ویلکم کہا جائے، اور ملٹی کلچرل سوسائٹی ہونی چاہیے، کثیر الثقافتی معاشرہ تشکیل پانا چاہیے. جبکہ جو کم مذہبی ووٹر ہیں وہ قوم پرست ہیں، وہ قدامت پرست ہیں، وہ یعنی اس کنزرویٹو خیالات رکھتے ہیں اور سٹرکٹ سخت گیر امیگریشن پالیسی چاہتے ہیں. اب ظاہر وہ اکثریت ان کی جماعت میں وہی ہے، 75% کے قریب کہہ لیں. اب آتے ہیں کہ 2026 کا انتخابات آ رہے ہیں اور آپ نے ووٹ دینا، اور آپ اس پارٹی کے بارے میں جان لیں کہ ان کا جو نظریہ ہے، انہوں نے جو نعرہ دیا ہے 2026 کے انتخابات کے لیے، ہر جماعت ایک نعرہ دے رہی ہے. ان کا تھرو پروسپیریے، یعنی سویڈن پہ جو ہے وہ یقین رکھیں آپ. اور دوسرا ان کا نعرہ ہے سویریے درومن، یعنی سویڈش ڈریم، جیسے امریکن ڈریم تھا کہ سویڈش خواب، یعنی یہ انہوں نے اصطلاح جو ہے وہ امریکہ سے متاثر ہو کے رکھی ہے. 2026 کے انتخابات کے لیے انہوں نے جو وعدے کیے ہیں، پارٹی یہ چاہتی ہے کہ مضبوط خاندان مضبوط معاشرے کی بنیاد رکھتا ہے. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ بچوں کا جو ماہانہ الاؤنس ہے وہ 1250 کرون سے بڑھا کے 2000 کرون ماہانہ دیا جائے. بچوں والے خاندان کے لیے ٹیکس میں مزید رعایت دی جائے. بچوں کی جو چھٹی ہے پیرنٹل لیو، جہاں جو چھوٹے بچوں کی آپ لیتے ہیں، اس میں مزید 6 مہینے کا اضافہ کیا جائے. اور اس کے بعد جو ایک باپ کا خصوصی جو مہینہ ہوتا ہے، ڈیڈی منتھ جس کو کہتے ہیں، وہ نظام ختم کیا جائے تاکہ والدین خود آپس میں تقسیم کر سکیں کس نے چھٹیاں لینی ہیں. اور چھوٹے بچوں کے لیے گھریلو ڈے کیئر کی سہولت بھی ہر میونسپلٹی میں ہونی چاہیے. اکانومی کے لحاظ سے، معیشت کے لحاظ سے یہ چاہتے ہیں جی کہ متوسط آمدنی والے لوگوں کا ٹیکس جو ہے وہ کم ہونا چاہیے. ان کا موقف یہ ہے کہ زیادہ آمدنی والوں کو مزید ٹیکس ریلیف کی بجائے عام خاندانوں کی زندگی کو جو ہے وہ آسان بنایا جائے. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ جو مڈل کلاس ہے وہ اپنے پاس زیادہ پیسے رکھے، اور زیادہ لوگ جو ہے وہ سوشل ویلفیئر کو چھوڑ کے کام کریں، سوشل پہ لوگ زیادہ نہ جائیں. اور جو لوگ 55 سال سے زیادہ عمر کے ہیں، نئے یہاں آنے والے جو امیگرینٹس ہیں، تارکین وطن ہیں، اور جو طویل عرصے سے بے روزگار لوگ ہیں، ان کے لیے ٹیکس میں جو ہے وہ ریلیف ہونا چاہیے. ہیلتھ کیئر کے حوالے سے بھی ان کی جو ہے وہ ایک خاص پالیسی ہے. وہ کہتے ہیں کہ صحت یہاں پہ اس وقت ریجنز کے پاس ہے، جو جیسے اسٹاک ہوم ریجن ہے، اپسالا ریجن ہے، اسکونے، یہاں کہتے ہیں کہ یہ صحت پورے ملک کے لیے ایک جیسی ہونی چاہیے. یہ اسٹیٹ کے پاس ہو ریجنز کی بجائے. ہر شہری کے پاس ایک مستقل فیملی ڈاکٹر ہو جس کے پاس وہ جائے. ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے انتظار کی جو ٹائم ہے وہ کم ہونا چاہیے.
اور ہسپتالوں میں بستروں کی تعداد بڑھائی جائے، اور جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں ان کے علاج کے لیے جو ہے وہ، یا اسپیشلسٹ کے پاس جب علاج کے لیے جاتے ہیں تو گارنٹی کیئر جو ہے وہ نافذ ہونی چاہیے، تاکہ آپ کو جو ہے وہ وقت پہ وہاں ان تک جو ہے وہ رسائی ہو سکے۔ انرجی اور توانائی کے حوالے سے یہ پارٹی جو ہے وہ ایٹمی توانائی، جوہری توانائی کی حمایت کرتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ نئے نیوکلیئر پاور پلانٹ جو ہے جوہری توانائی کے مرکز وہ بنائے جائیں جن سے بجلی پیدا کی جائے، اور پرانے جو پلانٹ ہیں ان کی مدت بڑھائی جائے۔ اس کے ساتھ جو ہوا سے انرجی بناتے ہیں بجلی، ونڈ اور سولر، ان کو بھی چلایا جائے، لیکن مقامی لوگوں کی رضامندی ضروری ہے۔ امیگریشن کے حوالے سے اس پارٹی کا موقف بڑا دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی سخت ہونی چاہیے لیکن منصفانہ بھی، یعنی اسٹرکٹ لیکن جسٹیفائڈ۔ پارٹی کے مطابق جو لوگ سویڈش زبان سیکھیں، قانون کی پابندی کریں، روزگار حاصل کریں، سویڈش معاشرے میں ضم ہو جائیں، انٹیگریٹ ہو جائیں، ان کو مکمل شہری بننے کا حق ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی پارٹی اقوام متحدہ کے کوٹا سسٹم کے ذریعے مہاجرین کی آبادکاری کو ترجیح دیتی ہے، تاکہ جو لوگ خطرناک رستوں سے، سمندروں کے رستے سے یورپ آتے ہیں وہ مجبور نہ ہوں، بلکہ UNO کے ریفیوجیز کے طور پہ وہ لوگ آئیں۔ تعلیم کے حوالے سے یہ پارٹی چاہتی ہے کہ اسکولوں میں سویڈن کی تاریخ اور ثقافت پہ زیادہ توجہ دی جائے، مسیحی اور اخلاقی روایات کا تعارف وہاں پہ کرایا جائے، چھوٹے بچوں کی کلاسز کا سائز کم ہو جائے، بچوں کو جو ہے وہ اسکرین ٹائم کی بجائے اساتذہ جو ہے وہ پڑھائیں، یعنی ان کو اس طرف سے دوسری طرف راغب کیا جائے، اور جو یہاں پہ نیشنل اپروو ہوتے ہیں قومی امتحانات کو ڈیجیٹل اور بیرونی جانچ کے نظام سے گزارا جائے، تاکہ نمبر دینے میں شفافیت ہو، اس میں ٹرانسپیرنسی ہو۔ مذہبی آزادی کے حوالے سے پارٹی مذہبی اداروں کے حقوق کی حمایت کرتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ مذہبی تنظیمیں آزادانہ طور پہ اسکول چلائیں، اور جو مڈل ایسٹ میں، مشرق وسطیٰ میں جو مسیحی اقلیتیں ہیں جو سیریا سے جن کا تعلق ہے یا وہاں کے، ان کے خلاف جو وہاں پہ اقدامات ہوتے ہیں، نسل کشی ہوتی ہے، سویڈن باضابطہ طور پہ اس کے لیے جو ہے وہ کام کرے، اور خیراتی اداروں کے ساتھ جو ثقافتی تنظیمیں ہیں ان کو دیے جانے والے احتیاط پر بھی ٹیکس میں جو ہے وہ رعایت دینی چاہیے۔ خصوصی افراد جو معذور افراد ہیں ان کے لیے بھی وہ کہتے ہیں جی کہ ان کی ذہنی صحت، ان کی فلاح و بہبود اور سماجی سرگرمیوں میں شمولیت کے لیے جو ہے وہ ان کو سہولتیں دی جائیں، تاکہ وہ خود مختار اور مساوی معاشرے کے شہری بن کے زندگی گزار سکیں۔ اب ان کے جو مخالفین ہیں، ناقدین ہیں، تنقید کرنے والے، وہ کہتے ہیں جی کہ پارٹی جو ہے وہ پہلے مذہبی اور انسان دوست جماعت نہیں رہی جو پہلے تھی، اور اب یہ زیادہ سویڈش قوم پرست جماعت بن گئی ہے، دائیں بازو کی، رائٹ ونگ کی جو ہے وہ سیاست کرتی ہے، SD کے ساتھ یہ مل گئی ہے۔ مہاجرین کے حوالے سے بھی انہوں نے موقف بہت سخت کیا ہے، امیگریشن کے بارے میں سخت پالیسی اپنائی ہے، اور غیر ملکی امداد سویڈن جو سیڈا سے غریب ملکوں کی مدد کرتا ہے وہ بھی انہوں نے کم کی ہے۔ اس میں پارٹی کا جواب یہ ہے جی کہ سویڈن کو مضبوط بنانے کے لیے، سویڈن کی اکانومی کو، معاشرے کو، خاندانوں کو مضبوط بنانے کے لیے ہمیں یہ اقدامات جو ہے وہ کرنے پڑ رہے ہیں۔ اب جناب کرسچن ڈیموکریٹ پارٹی کا میں نے تعارف پیش کیا، اگرچہ اس کے نظریات میں 62 سال میں تبدیلی ہے، لیکن پھر بھی اس کی بنیاد جو ہے وہ عیسائی اقدار سے جوڑی ہیں، اور یہ جماعت مذہبی جماعت نہیں رہی، بلکہ اس نے اپنے آپ کو ایک جدید جماعت کے طور پہ ڈالا ہے۔ اس نے جو اہم امور ہے اس میں پارٹی پالیسی بنائی ہے، جس میں خاندان، صحت، قانون، انصاف، معیشت، توانائی، قومی شناخت وغیرہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 2026 کے انتخابات میں یہ پارٹی جاتی ہے تو کیا کرتی ہے۔ حالیہ جو سروے آیا ہے پچھلے انتخابات کی نسبت ان کو تھوڑا زیادہ جو ہے وہ ملا ہے، یعنی مقبولیت میں، اور انہوں نے ایک طرف یہ حکومت میں ہیں، ماڈریٹ کے ساتھ بھی ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کی سربراہ سے بھی انہوں نے ملاقات کی ہے، اور یہ بھی امکان ہے کہ اگر فار ایگزامپل سوشل ڈیموکریٹ جو ہے وہ اچھی پوزیشن لیتی ہے، ساتھ سینٹر پارٹی اور کرسچن ڈیموکریٹ، تو یہ تین بھی حکومت بنا سکتی ہیں، یعنی جو رائٹ لیفٹ گورنمنٹ ہو سکتی ہے۔ تو اس میں یعنی گرین پارٹی اور وینسر پارٹی کو شاید وہ الگ کر دے۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، اور یہ سارا انتخابی نتائج پہ ہوتا ہے۔ بہرحال جناب یہ تیسری قسط میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، تاکہ آپ کو جب آپ انتخاب کے لیے جائیں، ووٹ دینا چاہیں، تو آپ کو ساری سیاسی جماعتوں کا پتہ ہو۔ آپ اپنا رائے ساز ضرور دیتے جائیے،
اور اگلے جو باقی 5 ولاگ رہ گئے ہیں اس میں باقی سویڈن کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا تعارف بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ اس کا اظہار آپ لائک کر کے، کمنٹ کر کے، دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.